جذبات سرد ہو گئے طوفان تھم گئے، جذبات سرد ہو گئے طوفان تھم گئے، اے دور ہجر اب کے تیرے ساتھ ہم گئے۔ کچھ اس ادا سے اس نے بلایا تھا بزم میں، کچھ اس ادا سے اس نے بلایا تھا بزم میں، جانا نہ چاہتے تھے مگر پھر بھی ہم گئے۔ مہلت نہ دی اجل نے فرائین وقت کو، مہلت نہ دی اجل نے فرائین وقت کو، قسطوں میں جی رہے تھے مگر ایک دم گئے۔ وہ ساتھ تھا تو سارا زمانہ تھا زیر پا، وہ ساتھ تھا تو سارا زمانہ تھا زیر پا، وہ کیا گیا کہ اپنے بھی جاہو حشم گئے۔ ہر چند ایک ہو کا سمندر تھا درمیاں، ہر چند ایک ہو کا سمندر تھا درمیاں، مقتل میں پھر بھی جانے جہاں صرف ہم گئے۔ ناصر نہیں ہے مجھ کو شکست انا کا غم، ناصر نہیں ہے مجھ کو شکست انا کا غم، خوش ہوں کسی کی آنکھ کے آنسو تو تھم گئے۔ جذبات سرد ہو گئے طوفان تھم گئے، اے دور ہجر اب کے تیرے ساتھ ہم گئے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ 4 جولائی سن 2021 کے پروگرام میں آپ احباب کو خوش آمدید کہیے۔ کیسے مزاج ہیں آپ احباب کے؟ امید ہے بفضل الہی آپ جملہ احباب خیر و عافیت سے ہیں۔ پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے تمام پیاروں کے طفیل آپ جملہ احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے، 4 جولائی سن 2021۔ جناب ناصر زیدی صاحب کے کلام سے گزشتہ روز بھی ناصر زیدی صاحب کا ذکر خیر جاری تھا۔ ممتاز شاعر، محقق اور کالم نگار جناب ناصر زیدی صاحب، خاندانی نام سید ناصر رضا زیدی، ولدیت سید صغیر حسن زیدی، 8 اپریل 1943 مظفر نگر میں ولادت ہوئی۔ ان کی تصانیف کے نام ہیں ڈوبتے چاند کا منظر، وصال، وارفتگی، التفات، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے وہ رہبر ہمارا، وہ قائد ہمارا۔ نقوش ایوارڈ بہترین نعت گو شاعر کا ایوارڈ 1994 میں، اور بہاؤالدین زکریا ایوارڈ برائے بہترین شاعر، کالم نگار اور ناظم 1999۔ جناب ناصر زیدی صاحب 7 روزہ حمایت اسلام، روزنامہ امروز، 15 روزہ آہنگ اور ماہنامہ ادب لطیف کے کالم نگار اور ایڈیٹر رہے۔ گزشتہ برس 3 جولائی کو رحلت فرمائی، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ جناب ناصر صاحب کا کلام گزشتہ روز آپ کی سماعتوں کی نظر کیا گیا۔ جناب ناصر صاحب نے اپنے ایک اور کلام میں فرمایا کہ وہ روب حسن تھا اس کا سلام بھول گیا، وہ روب حسن تھا اس کا سلام بھول گیا، کرا سکا نہ تعارف میں نام بھول گیا۔ وہ روب حسن تھا اس کا سلام بھول گیا، کرا سکا نہ تعارف میں نام بھول گیا، ادھر ادھر کی ہوئی خوب گفتگو اس سے، ادھر ادھر کی ہوئی خوب گفتگو اس سے، بہت ضروری تھا لیکن جو کام بھول گیا، اور غم جہاں نے کیا اس قدر خراب کہ میں، غم جہاں نے کیا اس قدر خراب کہ میں، جو دوستوں میں گزرتی تھی شام بھول گیا، اور رکھا جو اس نے محبت سے ہاتھ کاندھے پر، رکھا جو اس نے محبت سے ہاتھ
کاندھے پر جو دل میں درد تھا میرے تمام بھول گیا، اور میں اس کی ذات میں گم اس طرح ہوا ناصر، میں اس کی ذات میں گم اس طرح ہوا ناصر، کہاں کہ ہوش و خرد سب کلام بھول گیا، وہ روب حسن تھا اس کا سلام بھول گیا، کرا سکا نہ تعارف میں نام بھول گیا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ناصر زیدی صاحب۔ وعلیکم السلام جناب مرزا رضوان بیگ صاحب، جیتے رہیے زان زان۔ پاکستان ایئر فورس کے ہمارے پرانے دوست زان زان صاحب، جیتے رہیے مرزا رضوان بیگ صاحب، اور آپ تمام احباب جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ 4 جولائی سن 2021 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے۔ زان زان جیتے رہیے، جیوے پاکستان، جیتا رہے زان زان۔ آئیے پروگرام میں اور آگے بڑھتے ہیں، اور گزشتہ روز عالم لوہار صاحب کی بھی برسی رہی، ان کا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیا گیا۔ جناب ناصر زیدی صاحب کی برسی رہی، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ آج علن فقیر صاحب کی بھی برسی ہے، تو آئیے علن فقیر صاحب کے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں ان کی آواز میں۔ اللہ تعالیٰ علن فقیر صاحب کو بھی غریق رحمت فرمائے۔ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، آپ کو سلامت رکھے۔ جناب وسیم ہاشمی صاحب، بہت شکریہ۔ محشر کا خوف حور کا لالچ دیا گیا، میں چیختا رہا کہ مجھے روٹی دیجیے۔ ناصر ملک صاحب کے کلام سے انتخاب بھیجا جناب وسیم ہاشمی صاحب نے، اور وسیم ہاشمی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے لیے بھی ڈھیروں دعائیں، جیتے رہیے جناب وسیم ہاشمی صاحب۔ ہمارے ریڈیو اینکر پرسن ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں، بہت بہت شکریہ۔ آئیے علن فقیر صاحب کی برسی ہے آج، ان کی آواز آپ کو سنواتے ہیں، پھر اس کے بعد اور آگے بڑھیں گے۔ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، نام بنام آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ روز ناچیز کی طبیعت ناساز رہی، اور آج قدرے کچھ بہتر ہوئی ہے، تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آئیے علن فقیر صاحب کی آواز میں یہ کلام سماعت فرمائیے۔ علن فقیر صاحب کی برسی ہے آج، ان کی آواز میں یہ مختصر کلام آپ کی سماعتوں کی نظر۔ شاعری سچ بولتی ہے، آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ جناب وسیم ہاشمی صاحب، بہت شکریہ۔ جناب وسیم ہاشمی صاحب نے بھی دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ علن فقیر مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ اور ساتھ ساتھ جملہ مرحومین کو غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ ہمارے دفتر کے کمیونیکیشن آفیسر جناب شاہ اقبال صاحب کی والدہ بھی رحلت فرما گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی غریق رحمت فرمائے، مغفرت فرمائے، اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ 4 جولائی سن 2021 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، جناب اشفاق احمد صاحب کا ایک مختصر فکر پارہ آپ کی سماعتوں کی نظر۔ جناب اشفاق احمد صاحب نے فرمایا کہ مجھے بہت جستجو تھی کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی کا فرق جان سکوں۔ ایک دن ابا جی نے بتایا کہ اشفاق، اپنی انا کو کسی ایک شخص کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق مجازی ہے، اور اپنی انا کو
سب کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔ جناب جاوید ندیم صاحب عہد حاضر کے شاعر اور نثر نگار، پڑوس میں مقیم شاعر، ان کا ایک مختصر فکر پارہ۔ جناب جاوید ندیم صاحب نے تحریر فرمایا کہ میں نے پوچھا نعمت کیا ہے؟ میں نے پوچھا نعمت کیا ہے؟ وہ بولا نعمت ایک جامع المعانی لفظ ہے۔ میں نے استفسار آمیز نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ گویا ہوا صحت و اولاد، محبت و عزت، علم و کمال، ہدایت اور اسباب ضروریہ کی دستیابی اور ہر کام میں آسانی، یہ سب نعمتیں ہیں، اور عجز و انکساری، انفعال و اطاعت گزاری نعمتوں کی شکر گزاری ہے۔ جناب جاوید ندیم صاحب کا فکر پارہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا گیا، اور ہمارے عہد کے نقاد اور شاعر، اہل قلم، سینئر اہل قلم جناب اکرم کنجاہی سر، بہت شکریہ پذیرائی کے لیے ممنون و متشکر ہیں۔ سلامت رہیے سر۔ ہمارے عہد کے سینئر شاعر و نقاد جناب اکرم کنجاہی صاحب بھی ہماری حوصلہ افزائی کے لیے موجود ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ، اور آپ احباب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ آپ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ۔ جناب میر عدنان احمد صاحب، بہت بہت شکریہ۔ جناب عبدالحکیم ناصف صاحب، عہد حاضر کے مزاح گو شاعر، نمکین شاعری فرماتے ہیں جناب عبدالحکیم ناصف صاحب، سر بہت شکریہ۔ اور میر عدنان صاحب، آپ کا بھی بے حد شکریہ سر۔ اور جناب اکرم کنجاہی صاحب، عہد حاضر کے نقاد اور شاعر، ساتھ ساتھ ہمارے وطن کے سجیلے آفیسر سندھ پولیس انسپکٹر جناب سجاد علی بھائی، بہت شکریہ سر، جیتے رہیے، کہاں رہے۔ فیضان احمد صاحب، بہت شکریہ جناب۔ فدا حسین صاحب، بہت بہت شکریہ آپ احباب کا، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ محمد علی ایاز صاحب، اہل قلم، نوجوان شاعر، ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ آئیے پروگرام میں اور آگے بڑھتے ہوئے 3 جولائی کو ایک اور شاعر کا یوم ولادت کے حوالے سے ان کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ سامعین اکرام، 3 جولائی 1935 یوم ولادت ہے جناب واصل عثمانی صاحب، خاندانی نام محمد واصل عثمانی، ولدیت شیخ محمد قادر عثمانی۔ 3 جولائی 1935 الہ آباد میں ولادت ہوئی۔ تصانیف میں سب سخن میرے، اور نثری تصنیف ہے ماں، اور تذکرہ قصبہ کڑا وحید الہ آبادی۔ جناب واصل عثمانی صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ ہم نے ہمیشہ شعر و غزل کے پردے میں جو بات کہی، ہم نے ہمیشہ شعر و غزل کے پردے میں جو بات کہی، سب کی زباں پر اس کا چرچا آج سر بازار ہوا۔ ہم نے ہمیشہ شعر و غزل کے پردے میں جو بات کہی، سب کی زباں پر اس کا چرچا آج سر بازار ہوا، اور ترک تعلق کرنے پر میں کیا کیا قہر سے گزرا ہوں، ترک تعلق کرنے پر میں کیا کیا قہر سے گزرا ہوں، واصل زیست کا لمحہ لمحہ خود مجھ سے بیزار ہوا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب واصل عثمانی صاحب، یوم ولادت ان کا رہا گزشتہ روز 3 جولائی کو، جنہوں نے اپنے کلام میں فرمایا کہ جو صدا در پے گزند ہوئے، جو صدا در پے گزند ہوئے، ہم تو ان کے بھی درد مند ہوئے۔ آسماں گیر تھا غبار اپنا
خاک ساری میں سر بلند ہوئے، اور جب سے جن سے وفا ہوئی کمیاب، جب سے جن سے وفا ہوئی کمیاب، اپنی قیمت میں ہم دو چند ہوئے۔ چلیے اب اپنے گھر ہی لوٹ چلیں، چلیے اب اپنے گھر ہی لوٹ چلیں، رستے سب اس گلی کے بند ہوئے۔ لے اڑی ہم کو ہمت پرواز، لے اڑی ہم کو ہمت پرواز، ٹوٹے پر تھے مگر بلند ہوئے، اور ایک تبسم پر مر مٹے واصل، ایک تبسم پر مر مٹے واصل، تم بھی کتنے ادا پسند ہوئے، جو صدا در پے گزند ہوئے، ہم تو ان کے بھی درد مند ہوئے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب واصل عثمانی صاحب، 3 جولائی 1935 الہ آباد میں ولادت ہوئی۔ اس حوالے سے واصل عثمانی صاحب کا ذکر خیر، اور آگے بڑھتے ہوئے 5 جولائی عہد حاضر کے جوان العمر شاعر، تعلق مامو کانجن پنجاب پاکستان، مامو کانجن پنجاب پاکستان میں مقیم پاکستانی شاعر، اور آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، بہت شکریہ۔ محمد علی صاحب بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، محمد عدنان صہیب صاحب نوجوان شاعر ماشاءاللہ۔ 5 جولائی 1986 مامو کانجن پنجاب پاکستان میں ولادت ہوئی جناب محمد آصف سیال صاحب، ماشاءاللہ جوان العمر شاعر ہیں اور مامو کانجن میں مقیم ہیں۔ پاکستانی شاعر جناب محمد آصف سیال صاحب نے فرمایا، یہ سوچ کے رہتا ہوں میں حیران سا اکثر، یہ سوچ کے رہتا ہوں میں حیران سا اکثر، اب دل کو لگانے میں بھی نقصان سا کیوں ہے، یہ سوچ کے رہتا ہوں میں حیران سا اکثر، اب دل کو لگانے میں بھی نقصان سا کیوں ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب محمد آصف سیال صاحب، مامو کانجن پنجاب پاکستان میں مقیم شاعر محمد آصف سیال صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ تمہیں جو ہوتا خیال میرا، تمہیں جو ہوتا خیال میرا، تو پھر نہ ہوتا یہ حال میرا، تمہیں جو ہوتا خیال میرا، تو پھر نہ ہوتا یہ حال میرا، بھنور سے نکلے گا کب یہ سورج، بھنور سے نکلے گا کب یہ سورج، کبھی تو بدلے گا سال میرا، اور یہ ہلکی ہلکی سی دھوپ ہے جو، یہ ہلکی ہلکی سی دھوپ ہے جو، یہ بھیگا بھیگا خیال میرا، پرندوں کے جیسے ہیں آپ ٹھہرے، پرندوں کے جیسے ہیں آپ ٹھہرے، شجر کے جیسا ہے حال میرا، وہی ہے آصف خیال ان کا، وہی ہے آصف خیال ان کا، وہی ہے اب بھی سوال میرا، تمہیں جو ہوتا خیال میرا، تو پھر نہ ہوتا یہ حال میرا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب محمد آصف سیال صاحب، مامو کانجن پنجاب پاکستان میں مقیم شاعر۔ ماشاءاللہ جیتے رہیے۔ 5 جولائی کو آپ کا یوم ولادت ہے جناب محمد آصف سیال صاحب، جیتے رہیے۔ آئیے علن فقیر صاحب جن کی آج برسی منائی جا رہی ہے، ان کا ایک اور کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ احباب کا، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ آئیے علن فقیر صاحب کی آواز میں ایک اور کلام سماعت فرمائیے۔ اتنے بڑے جیون ساگر میں تو نے پاکستان لیا، او اللہ او اللہ۔ گھومنے کے لیے خیال رکھنا، سڑکیں کافی خالی ملیں گی اور
ये हेलमेट तो लेके जाओ। जी हेलमेट दीजिए, हेलमेट दीजिए। बहुत एहतियात की जरूरत है मेरी तरफ से। तमाम अपने दोस्तों को भी समझाना हो, बाइक एहतियात से चलानी है। जी जी, हम एहतियात से चलाएंगे और हेलमेट पहन के चलाएंगे। जीते रहिए भाई, जीते रहिए। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तनवीर हज़ारा। ट्रैफिक कवानीन पे अमल करते रहिए और सुनते रहिए। शायरी सच बोलती है, सरफराज आबिद के साथ। अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए। आज अल्लन फ़कीर साहब की बरसी है, 4 जुलाई, 11:27। आप अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, सलामत रहिए, आबाद रहिए। 5 जुलाई को हमारे अहद के शायर हैं मामू कांजन, पंजाब में मुकीम पाकिस्तानी शायर जनाब मोहम्मद आसिफ सियाल साहब। 5 जुलाई 1986, माशाल्लाह सलामत रहिए। फरमाया कि नाज था जिन्हें इश्क पर आसिफ, नाज था जिन्हें इश्क पर आसिफ, किरचियाँ अब वो चुनते फिरते हैं। शायरी सच बोलती है। जनाब मोहम्मद आसिफ सियाल साहब ने मज़ीद फरमाया कि बदगुमानी है प्यार की दुश्मन, बदगुमानी है प्यार की दुश्मन, आप क्यों बदगुमान होते हैं। बदगुमानी है प्यार की दुश्मन, आप क्यों बदगुमान होते हैं। दिल भी आसिफ वही दुखाते हैं, दिल भी आसिफ वही दुखाते हैं, पहले जो राजदान होते हैं। शायरी सच बोलती है। जनाब मोहम्मद आसिफ सियाल साहब, मामू कांजन, पंजाब, पाकिस्तान। नौजवान शायर जनाब मोहम्मद आसिफ सियाल साहब। 5 जुलाई यौम विलादत है आपका। सलामत रहिए जनाब, और आप अहबाब भी जीते रहें, सलामत रहें। जीता रहे प्यारा पाकिस्तान और दुनिया भर के तमाम पुरअमन इंसान। जीते रहें, सलामत रहें। बहुत शुक्रिया आप अहबाब का। 6 जुलाई को भी शहर कराची के एक ऐसे शायर का यौम विलादत है कि जो दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर मौजूद नहीं है, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए, लेकिन अपनी खिदमात के सिले में हमारे अहले कलम और दीगर शुबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ज़िंदा रहते हैं अपने काम के ज़रिए। हमारी मुराद है जनाब रशीद ख़ान रशीद साहब से। शायर, नाज़िमे महफ़िल मुशायरा, 40 बरस तक शोबे तालीम में खिदमात अंजाम देने के बाद हेड मास्टर रिटायर हुए और इदारा फ़िक्र नौ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी भी रहे। इनके 2 मजमुआजात एतबार का मौसम और दूसरा मजमुआ इंतज़ार का मौसम मंज़र आम पर आए। जनाब रशीद ख़ान रशीद साहब 1970 से शेर कहना शुरू फरमाए। जनाब रशीद ख़ान रशीद साहब ने फरमाया कि सीने शब में झांकने के लिए, सीने शब में झांकने के लिए एक जुगनू बहुत अंधेरे में, सीने शब में झांकने के लिए एक जुगनू बहुत अंधेरे में। शायरी सच बोलती है जनाब रशीद ख़ान रशीद साहब। 6 जुलाई 1953 रशीद ख़ान रशीद साहब दुनिया में तशरीफ़ लाए और 11 सितंबर 2020 रेलत फरमाई। अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए। 6 जुलाई यौम विलादत के हवाले से आज के प्रोग्राम में जनाब रशीद ख़ान रशीद साहब का ज़िक्र खैर है कि जिन्होंने अपने मजमुए कलाम एतबार का मौसम में फरमाया कि उसको पनाह जब न मिली आसमान में, उसको पनाह जब न मिली आसमान में,
سورج اتر کے آ گیا میرے مکان میں، اس کو پناہ جب نہ ملی آسمان میں، سورج اتر کے آ گیا میرے مکان میں، اپنا مزاج سب سے الگ ہی رہا رشید، اپنا مزاج سب سے الگ ہی رہا رشید، تنہا اسی سبب سے رہا خاندان میں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب رشید خان رشید صاحب، یوم ولادت 6 جولائی 1953۔ بہت بہت شکریہ آپ احباب کا، ساتھ ساتھ ہم نام لیتے جائیں گے، اور گزشتہ پروگرامز میں بھی آپ نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا، اس کے لیے بھی ہم آپ کے تہہ دل سے ممنون و متشکر ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب محمد طاہر صدیقی صاحب ہمارے معمر سامع، بہت شکریہ سر، پذیرائی کے لیے ممنون و متشکر ہیں جناب محمد طاہر صدیقی صاحب ہمارے معمر سامع، ماشاءاللہ باذوق سامعین اکرام میں سے ایک نام جناب محمد طاہر صدیقی صاحب، بہت شکریہ سر۔ جناب محمد علی صاحب، جناب محمد عدنان صہیب صاحب، جناب وسیم ہاشمی صاحب، جناب فدا حسین صاحب، جناب سجاد علی صاحب، جناب فیضان احمد صاحب، جناب محمد علی ایاز صاحب، بہت شکریہ محمد طاہر صدیقی صاحب، پذیرائی کے لیے ممنون و متشکر ہیں۔ جناب اکرم کنجاہی صاحب سر، بہت شکریہ۔ جناب میر عدنان صاحب، جناب عبدالحکیم ناصف صاحب، کیا کہنے، سجاد علی صاحب، سندھ پولیس انسپکٹر سجاد علی بھائی، بہت شکریہ سر۔ ذکر خیر جاری ہے 6 جولائی کے حوالے سے یوم ولادت جناب رشید خان رشید صاحب، 40 برس تک شعبہ تعلیم میں خدمات انجام دینے کے بعد ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہوئے، شاعری سے وابستہ، اور ادارہ فکر نو پاکستان کے جنرل سیکریٹری بھی رہے، اور مشاعروں میں نظامت کے فرائض بخوبی انجام دیتے رہے۔ ان کا مجموعہ کلام اعتبار کا موسم اور انتظار کا موسم، ہر دو مجموعہ کلام منظر عام پر آ کر اپنے حصے کی داد سمیٹی۔ ان کی نظامت میں ناچیز نے بھی مشاعرے میں حصہ لیا۔ آئیے جناب رشید خان رشید صاحب کے یہ اشعار سماعت فرمائیے۔ فرما گئے کہ ہر گھر میں خوشی آئے، ہر گھر میں اجالا ہو، ہر گھر میں خوشی آئے، ہر گھر میں اجالا ہو، پھر کیوں نہ بلندی پر قسمت کا ستارہ ہو۔ ہر گھر میں خوشی آئے، ہر گھر میں اجالا ہو، پھر کیوں نہ بلندی پر قسمت کا ستارہ ہو، اور یہ سوچ کے سہ لیجے ہر زخم زمانے کے، یہ سوچ کے سہ لیجئے ہر زخم زمانے کے، شاید کوئی دنیا میں اپنا بھی شناسا ہو۔ اور تنہائی میں ایک کھٹکا لگتا ہے حسین کتنا، تنہائی میں ایک کھٹکا لگتا ہے حسین کتنا، طوفان میں کوئی تنکا کیوں کر نہ سہارا ہو۔ میں ڈوب رہا تھا جب آواز تو آئی تھی، میں ڈوب رہا تھا جب آواز تو آئی تھی، شاید مجھے ساحل سے تم نے ہی پکارا ہو۔ حیران ہے کیوں اتنا تو میرے تبسم پر، حیران ہے کیوں اتنا تو میرے تبسم پر، شاید تیرے گلشن سے ایک پھول چرایا ہو۔ دنیا میں رشید آخر بیگانے بھی ہوتے ہیں، دنیا میں رشید آخر بیگانے بھی ہوتے ہیں، یہ بات بھلا کیوں ہو ہر شخص تمہارا ہو۔ ہر گھر میں خوشی آئے، ہر گھر میں اجالا ہو، پھر کیوں نہ بلندی پر قسمت کا ستارہ ہو۔ جناب رشید خان رشید صاحب کے مجموعہ کلام اعتبار کا موسم سے ایک انتخاب آپ کی سماعتوں کی نظر کیا گیا۔
آپ ہمارا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اور اس سے قبل گزشتہ پروگرام میں بھی آپ نے ہمارا ساتھ دیا، ان کا نام بنام شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کا نام لیں گے، اگر آپ میں سے کسی کا نام رہ جائے تو ان سے ہم معافی کے خواستگار ہیں۔ بہت شکریہ، آپ کی محبتوں اور عنایتوں کا بے حد شکریہ۔ جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب، سر بہت شکریہ، اہل قلم ہیں۔ اور ارشد احمد مغل صاحب، آپ بھی اہل قلم ہیں ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر۔ جناب غضنفر غزنی صاحب، نوجوان اہل قلم، بہت شکریہ جناب، جیتے رہیے۔ عظمت باری صاحب، پڑوس میں استاد نصرت گوالیاری صاحب کے فرزند جناب عظمت باری صاحب، جناب ارشد باری صاحب اور محترمہ سمینہ شہناز گوالیاری بنت استاد نصرت گوالیاری، بہت شکریہ آپ احباب کا۔ افی زین، جیتے رہیے بیٹا، سندھ پولیس کے سجیلے جوان افی زین، بہت شکریہ۔ محمد آصف سیال صاحب، مامو کانجن، پنجاب پاکستان، 5 جولائی یوم ولادت ہے ماشاءاللہ، اہل قلم ہیں آپ، جیتے رہیے جناب۔ جناب محمد عدنان صہیب صاحب، بہت شکریہ۔ جناب سلیم فوز صاحب، بہت شکریہ، اہل قلم۔ سندھ پولیس کے سجیلے جوان جناب رانا ملک صاحب، جیوندے رہو جناب۔ جناب محمد عابد قادری صاحب، بہت شکریہ۔ عہد حاضر کے ثنا خان جناب عابد قادری صاحب، بہت شکریہ، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، بہت شکریہ۔ محمد عابد رضا قادری صاحب نے بھی ہمارا کلام پڑھا ہے، نعتیہ کلام، بہت شکریہ جناب، جیتے رہیے۔ جناب جمشید خان صاحب، سندھ پولیس کے سجیلے جوان، بہت شکریہ، جیتے رہیے۔ مرزا سلمان بیگ، سندھ پولیس کے سجیلے جوان مرزا سلمان بیگ، آپ بھی جیتے رہیے۔ عمران قریشی، سندھ پولیس کے سجیلے جوان عمران قریشی، بہت شکریہ۔ اور پاکستان رینجرز سیالکوٹ پنجاب پاکستان سے جناب ظفر باجوہ صاحب، تسی بھی گریڈ ہو سر جی، جیندے رہو۔ سندھ پولیس کے سجیلے جوان اور عہد حاضر کے جوان العمر شاعر جناب ابراہیم عابدی، ابراہیم شوبی صاحب، قلمی نام ابراہیم شوبی، جیتے رہیے۔ راجن پور میں نوجوان شاعر، حمد و نعت گو اور غزل بھی کہتے ہیں جناب خورشید نواز لائق صاحب، جیتے رہیے، بہت شکریہ۔ جناب ظہیر احمد شورو صاحب، بہت شکریہ۔ سیدہ انا شاہ صاحبہ، بہت شکریہ۔ جاموٹ سکندر صاحب، بہت شکریہ۔ محمد بنارس خان آوان صاحب، جیتے رہیے، بہت شکریہ۔ سندھ پولیس کے سجیلے آفیسر جناب راحت حسین صاحب، بہت شکریہ راحت بھائی، جیتے رہیے۔ جناب چودھری طلحہ آوان صاحب، بہت شکریہ۔ اسلام آباد سے جناب الف خان صاحب، بہت شکریہ۔ عاشق علی کھوسو مجھا مٹھڑا لکھ تھورا، جناب عاشق علی کھوسو صاحب، بہت شکریہ۔ سندھ پولیس کے جوان العمر سجیلے آفیسر جناب اسامہ عثمانی صاحب، جیتے رہیے، بہت شکریہ اسامہ عثمانی صاحب، جیتے رہیے۔ عہد حاضر کے اہل قلم شاعر پروفیسر جناب پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمن چوہان صاحب، سر بہت شکریہ، سلامت رہیے سر۔ نیو یارک میں ہمارے اہل قلم جناب نصیر وارثی سر، بہت شکریہ سر۔ علی وارث صاحب، بہت شکریہ جناب۔ جوہر عباس صاحب، بہت شکریہ، جیتے رہیے۔ میر حسن میر صاحب، اہل قلم، بہت شکریہ، مجھا مٹھڑا لکھ تھورا میر حسن میر ادا۔ جاوید رسول جوہر اشرفی صاحب، اہل قلم، کیا کہنے سر، بہت شکریہ۔ جناب مقصود اختر صاحب، وعلیکم السلام۔ اگر آپ میں سے کسی کا نام رہ جائے تو معاف کیجیے گا، بندہ معافی کا خواستگار ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں یہ رسید مل جائے آپ کو، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔
جناب کامران سعید خان صاحب پشاور خیبر پختونخوا اور ان دنوں مقیم ہیں اٹلی میں روزگار کے سلسلے میں. کامران سعید خان صاحب جیتے رہیے. عمران قریشی جیتے رہیے. عہد حاضر کے سینئر شاعر جناب رشید اثر صاحب سر بہت شکریہ. جناب عبد الجبار صاحب بہت شکریہ. جناب مصور حسین چیمہ صاحب جرمنی بہت شکریہ. جناب فہیم الرحمان صاحب بہت شکریہ. عمران خان سندھ پولیس کے سجیلے جوان عمران خان ڈیرہ منانا یو جہان منانا ستاسو اللہ دے ملشی بہت شکریہ. عمران خان ڈیرہ منانا. جناب ملک عامر سلطان آوان صاحب بہت شکریہ. جیوندے رہو آوان صاحب. جناب رئیس احمد صاحب جناب فائق احمد صاحب سندھ پولیس کے سجیلے آفیسر بہت شکریہ. جیتے رہیے. جناب جمیل احمد صدیقی صاحب بہت شکریہ. جیتے رہیے سلامت رہیے. جناب نعیم مہران صاحب بہت شکریہ. جناب نوید اقبال نوید صاحب اہل قلم بہت شکریہ. جناب وقار احمد ہاشمی صاحب بہت شکریہ. جناب اسلم بھٹی صاحب بہت شکریہ. جناب ارے جناب تنویر اختر صاحب المعروف تنویر ہزارہ صاحب جن کی آواز آپ نے سماعت فرمائی کیماڑی کراچی پاکستان ماشاءاللہ 1992 میں ان کا ایک والیوم تبسم وارثی صاحبہ کے ساتھ ریلیز ہوا تھا جو گاہے گائے ہم آپ کو سنواتے رہیں. تنویر بھائی بہت شکریہ سر. ظفر باجوہ صاحب تسی بھی گریٹ ہو سر جی جیوندے رہو. اقبال ثاقب صاحب اہل قلم بہت شکریہ. اکبر حسین صاحب بہت شکریہ. جناب اون کاظمی صاحب سب انسپیکٹر ایڈیشنل ایس ایچ او ڈولفن پنجاب پولیس پاکستان اون کاظمی صاحب جیتے رہیے. شہزاد قلزم صاحب اہل قلم بہت شکریہ. جناب شہزاد قلزم صاحب جیتے رہیے. وسیم ہاشمی صاحب اینکر پرسن بہت شکریہ ہاشمی صاحب. سندھ پولیس کے سجیلے آفیسر جناب مشتاق خان صاحب جیندے رہو مشتاق بھائی جیتے رہیے. ملک ارقم صاحب بہت شکریہ. عبد العزیز صاحب بے حد شکریہ. محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ کراچی میں مقیم پاکستانی شاعرہ بہت شکریہ. محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ آپ جملہ احباب کا بہت 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 شکریہ. اور آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں. 11:49 4 جولائی سن 2021. اچھا آج ہم نے اپنا ایک کلام شیئر کیا سو اس کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر. کچھ ایک دو دوست کہتے ہیں کہ اپنا کلام بھی شامل کر لیا کیجئے. ہمارا کلام ہماری نظر میں تو کوئی اتنا خاص نہیں ہوتا. بہرحال آپ کی سماعتوں کی نظر. جناب عابد عمر صاحب ان دنوں کہیں مصروف ہیں. کوٹ رادھا کرشن ضلع قصور پنجاب پاکستان میں مقیم ہمارے شاعر عابد عمر بھائی اور محترمہ سمینہ شہناز گوالیری ہماری بہن پڑوسن ان کی بھی فرمائش تھی کہ اپنا کلام بھی شامل کیا کیجئے. تو آج ہی ہم نے غزل شیئر کی ہے اور آپ نے پسند فرمائی ہے. سجاد بھائی بہت شکریہ. خورشید نواز لائق صاحب آپ نے بھی کلام پسند فرمایا اور محمد علی ایاز صاحب کو بھی پسند آیا. محمد علی بلوچ صاحب کو بھی. جمشید خان صاحب حیدر زیدی صاحب اور نسیم شہزاد صاحب واہ واہ بہت شکریہ آپ احباب کا. ہمارا تازہ کلام یہ ہے کہ کچھ کو سزا لے جائے گی کچھ کو وبا لے جائے گی. کچھ کو سزا لے جائے گی کچھ کو وبا لے جائے گی. آخر کو ہوگا پھر یہی
سب کو قضا لے جائے گی. کچھ کو سزا لے جائے گی، کچھ کو وبا لے جائے گی، آخر کو ہوگا پھر یہی، سب کو قضا لے جائے گی. اے زندگی تو کب تلک رکھے گی آخر قید میں، اے زندگی تو کب تلک رکھے گی آخر قید میں، جب موت آئے گی مجھے تجھ سے بچا لے جائے گی. یہ بات تو طے ہے کہ جب بن ماں کے دیکھے گی انہیں، یہ بات تو طے ہے کہ جب بن ماں کے دیکھے گی انہیں، تب چیل اپنے پنجوں میں چوزے اٹھا لے جائے گی. وہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے ماں کی تو خدمت کرتا ہے، وہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے ماں کی تو خدمت کرتا ہے. تم دیکھنا اس کو کہاں ماں کی دعا لے جائے گی. اور ظلم و ستم کی داستانیں ہیں تو دنیا میں بہت، ظلم و ستم کی داستانیں ہیں تو دنیا میں بہت، جب سوچو گے تو سوچ تم کو کربلا لے جائے گی. اور چادر کی چھت جب ڈالنا مضبوط رکھنا تم اسے، چادر کی چھت جب ڈالنا مضبوط رکھنا تم اسے، ورنہ تو پر لگ جائیں گے اس کو ہوا لے جائے گی. تم عیش میں ڈوبے تو ہو پر یاد رکھو سرفراز، تم عیش میں ڈوبے تو ہو پر یاد رکھو سرفراز، آئے گی ایک ایسی گھڑی سارا مزہ لے جائے گی. کچھ کو سزا لے جائے گی، کچھ کو وبا لے جائے گی، آخر کو ہوگا پھر یہی، سب کو قضا لے جائے گی. شاعری سچ بولتی ہے، ناچیز سرفراز عابدی کا کلام. آئیے عہد حاضر کے چند شعراء اکرام کے کلام اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں. بہت شکریہ زامی حیات صاحب، نوجوان شاعر. زامی حیات صاحب ہمارے دیرینہ سامع اور عہد حاضر کے نوجوان شاعر. زامی حیات صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ مستقل بولنے لگا ہوں میں، مستقل بولنے لگا ہوں میں، یعنی خاموش ہو گیا ہوں میں، مستقل بولنے لگا ہوں میں، یعنی خاموش ہو گیا ہوں میں. اور تم میری بات کیوں نہیں سنتے، تم میری بات کیوں نہیں سنتے، کتنی مشکل سے کہہ رہا ہوں میں. لفظ معنی بیان نہیں کرتے، لفظ معنی بیان نہیں کرتے، سوچ لینا کہ سوچتا ہوں میں. لفظ معنی بیان نہیں کرتے، سوچ لینا کہ سوچتا ہوں میں. ہے بہت دور کا سفر حائل، ہے بہت دور کا سفر حائل، اپنے اندر نہیں رہا ہوں میں. اور جانے کس بات پر خفا ہیں وہ، جانے کس بات پر خفا ہیں وہ، ان سے 100 بار پوچھتا ہوں میں. اب بھلا
کس طرح کہیں ان سے، اب بھلا کس طرح کہیں ان سے، ان کی ہر بات پر فدا ہوں میں، تو بھی خود میں کہاں رہا لیکن، تو بھی خود میں کہاں رہا لیکن، آج بھی تیرا مبتلا ہوں میں، مستقل بولنے لگا ہوں میں، یعنی خاموش ہو گیا ہوں میں۔ شاعری سچ بولتی ہے عہد حاضر کے نوجوان شاعر جناب زامی حیات صاحب، کیا کہنے، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ جیتے رہیے زامی حیات اور ہمارے تمام اہل قلم سلامت رہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام احباب کا۔ جناب میر عدنان احمد صاحب، جناب اکرم کنجاہی صاحب، جناب عبدالحکیم ناصف صاحب، جناب محمد طاہر صدیقی صاحب، جناب محمد علی صاحب، جناب محمد عدنان صہیب صاحب، جناب وسیم ہاشمی صاحب، جناب فدا حسین صاحب، جناب انسپکٹر سجاد علی صاحب، جناب فیضان احمد صاحب، اور آج کے پروگرام میں جناب محمد علی ایاز صاحب، جناب اکرم کنجاہی صاحب، جناب وسیم ہاشمی صاحب، اور آپ احباب نے ساتھ دیا، بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سرفراز عابدی کو اس دعائیہ شعر کے ساتھ اجازت دیجیے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان، جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ ہم چلے فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد، اور چلتے چلتے پاکستان کا قومی ترانہ آپ کی سماعتوں کی نظر۔ پاکستان